کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کا عظیم تہوار عید الاضحیٰ ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ دنیا بھر میں اس انداز سے مناتے ہیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قربانی کے متعلق بتایا تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے، کس طرح یہ شروع ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، ابراہیمی کو اپنانے کا حکم ہے ہمیں۔ سنت ابراہیمی ہر سال تازہ کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار اس حوالے سے بہت نمایاں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بڑے جرأت مندانہ انداز میں بیان فرمائی، اور چنانچہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا یہ پہلو ذکر فرما کے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی توحید بیان کرنے میں اور شرک سے ٹکرانے میں تمہیں اسوہ ابراہیمی اپنانا چاہیے۔ قرآن ترغیب دیتا ہے، قرآن شوق دلاتا ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے کا ہے، لیکن قرآن جیسی سدا بہار اور ہر دم تر و تازہ کتاب اس واقعہ کی یاد دلاتی رہے گی دنیا کو، اور اللہ رب العالمین نے انداز ہی یہ اختیار فرمایا ہے، لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ شرک سے ٹکرانے میں، شرک کا مقابلہ کرنے میں، شرک کے ساتھ لڑائی کرنے میں، شرک کے ساتھ جنگ کرنے میں تمہیں اسوہ ابراہیمی اپنانا ہوگا۔ چنانچہ وقت بہت مختصر ہے، ذرا قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ دیکھیے، سورۃ الممتحنہ ہے، 28واں سپارہ ہے۔ اس میں رب العالمین قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ تم نے شرک سے ٹکرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز اختیار کرنا ہے۔ قرآن کے سنہری الفاظ دیکھیے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ۔ قرآن کے مخاطب لوگوں، مسلمانوں، بڑا ہی اچھا نمونہ ہے تمہارے لیے۔ قرآن انداز اختیار کرنے کا شوق دلا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ جو بھی قرآن سنے، قرآن کا جو بھی مخاطب بنے، جو بھی مسلمان بنے، قرآن سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بڑا اچھا نمونہ ہے، رول ماڈل ہے تمہارے لیے۔ کس میں؟ فی
ابراہیم والذین معہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں اور آپ کے ہمراہ جو مسلمان تھے ان کی زندگیوں میں. اور نمونہ کس میں ہے؟ کیا نمونہ ان کا تم نے سامنے رکھنا ہے؟ قرآن نہیں ذکر کرتا کہ جیسی وہ نماز پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھنا، یہ نمونہ نہیں، یہ پہلو نہیں ذکر فرمایا. آپ اللہ کے سامنے جھکا کیسے کرتے تھے، تم اسی طرح جھکنا، یہ پہلو نہیں ذکر فرمایا. آپ کس طرح اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تم اسی طرح کرنا. آپ کرتے تھے ذکر، لیکن قرآن نے یہ پہلو ذکر نہیں فرمایا. یہ تو صوفیانہ دین ہے، صوفیزم جس کو کہتے ہیں. اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، بیٹھ کر ذکر اذکار جس کو وظیفہ کہتے ہیں، ورد وظائف، یہ صوفیانہ دین ہے. اس کا نہیں کون سا پہلو ذکر فرمایا. سنیے، قرآن حکیم ہے، اللہ کی کتاب ہے، کسی مسلک نے نہیں لکھی، نہ کسی مسلک کی سائڈ لیتی ہے، یہ بات کرتی ہے اللہ کی. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ساتھیوں نے بھی اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم سے کہا. اور یہ ترجمہ کرنے سے پہلے وہ سارے پہلو اور وہ سارے حالات ذہن میں رکھیے جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. اور مسلمان جانتے بھی ہیں، رواداری دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو وسیع القلب دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو وسیع الظرف دکھانے کے لیے جا رہے ہیں مسلمان. کسی نے کوئی کسی رنگ کا کپڑے باندھے ہوئے ہیں ان جیسے. یہاں ننکانہ صاحب ہے آپ کے پاس، کوئی ان کی دلجوئی کے لیے قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے کسی پیغمبر میں اس طرح کی رواداری کی اجازت اور مثال قائم نہیں فرمائی کہ کفر اور اسلام ایک جگہ ہو، توحید اور شرک ایک جگہ ہو، حق اور باطل ایک جگہ ہو. ایسا عبادت کا ذکر نہیں کیا، کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا. ان کے اس پہلو کا ذکر کیا کہ تم نے دیکھنا ہے کہ وہ یہاں کیا کرتے تھے. اذ قالوا لقومہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی اپنی قوم سے دو لوگ واضح انداز میں، چکنی چپڑی نہیں، اور ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہی ہے. اور برات کا معنی بیزاری بھی ہوتا ہے. ہم تم سے بھی بیزار، من کو، وہ پہلو سارے سامنے رکھنے ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. گرجوں میں بھی جاؤ، مندروں میں بھی جاؤ، سکھوں کے گرودواروں میں بھی جاؤ، ہر جگہ جاؤ جی. اور آپ کو میں عرض کروں، یہی ذرائع کبھی نہیں کہیں گے مسجد میں بھی جاؤ. یہ جو کہتے ہیں نا رواداری کے لیے مندروں میں جاؤ، یہ جو ذرائع کہتے ہیں رواداری کے لیے گرجوں میں جاؤ، گردواروں میں جاؤ، کبھی ان کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے بھائی مسجد میں بھی جاؤ. مسلمان یعنی مسلمانوں تم مسجد میں جاؤ، یہ نہیں پیغام دیں گے. ہندوؤں تم مسجد میں جاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سکھوں تم مسجد میں جاؤ رواداری دکھانے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیغام دے. عیسائیوں یہودیوں تم رواداری دکھانے مسجد میں جاؤ، یہ تو پیغام دیں گے نہیں. وہ یہ بھی نہیں دیں گے کہ مسلمانوں تم تو تمہاری تو اپنی عبادت گاہ ہے، تم ہی چلے جاؤ. نہیں، یہ کہیں گے کہ مسلمانوں تم ادھر جاؤ.
یہ سارے مناظر دیکھ کے اسوائے ابراہیمی دیکھیے، فرمایا انا براء منکم، کوئی نرمی نہیں، کوئی صاف کارنر نہیں، کوئی نرم کوشا نہیں، کسی قسم کی رواداری نہیں۔ کس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ، شرک کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ انا براء منکم، ہم تم سے بھی لا تعلق، ہم تم سے بھی بیزار، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اور بات یہاں تک نہیں، فرمایا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس جس کی تم عبادت کرتے ہو، ہم ان سے بیزار، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری لا تعلقی ہے تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی۔ یہ ہے ابراہیمی اسوہ، یہ نرم نرم ہو کے ادھر بھی گھس جانا ادھر بھی گھس جانا، یہ باطل نے وار کیا ہے۔ ہم نے قرآن کھول کے دیکھا نہیں، ہم نے یوٹیوب کھولا ہے جی، دین امن کا، اسلام امن کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے۔ یہ لولی پاپ ہے جو انہوں نے ہمارے منہ میں دیے۔ اگر وہ سچ ہے تو پھر قرآن کو کیا کہو گے؟ جو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی قوم سے کہہ رہے تھے تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، تمہارے معبودوں اور میرا کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے پیغمبر ہیں، وہی آتی تھی۔ ابھی بات ذرا مکمل نہیں دیکھیے، فرمایا کفرنا بکم، لا تعلقی کی، بیزاری کا اعلان کیا۔ پھر دوسرا سٹیپ ہمارے چھٹو جی جتھے کوئی لگے ہے، قرآن کا انداز دیکھیے، فرمایا اتنی بات نہیں کہی حضرت ابراہیم نے کہ میرا تمہارا تعلق نہیں، بلکہ وضاحت کی کہ کفرنا بکم، میں تمہارا انکار کرتا ہوں، تمہارا انکار ہے، تمہاری کسی بات کو میں نے نہیں ماننا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ نیٹ سے مت سیکھیے دین، نیٹ کفر پھیلا رہا۔ ابھی بات رکی نہیں، فرمایا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، عداوت تو سمجھتے ہیں نا ترجمہ عداوت کا، یہ نہیں کہ تم اپنے گرجوں میں ہم مسجدوں میں، لڑائی ہے۔ یہ رواداری، جعلی رواداری کہیں بھی نہیں ہے۔ سچا دین انشاءاللہ آپ کو ممبروں سے ملے گا، آپ کو پلا کر نہیں سچا دین دکھائیں گے۔ فرمایا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ چین کوئی نہیں، تم کفر پر ہو ہم اسلام پر اور سکون آئے، ایسا نہیں ہونے والا۔ العداوۃ والبغضاء، تمہارے